پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. طارق فاطمی صاحب, ہمیں ابھی خواجہ محمد آصف نے بھی جوائن کر لیا ہے, ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو شہری رحمان صاحبہ کے ساتھ خواجہ صاحب کی پارٹی ملا کے یہ مین سٹریم آپ کو پاکستان کا پالیٹکس کا نظر آتا ہے. پاکستان کے اندر یہ چیز کیوں میٹر کرے کہ ایک بریگیڈیئر جو ہے وہ پکڑا گیا ہے؟ دنیا بھر میں آپ سعودی عرب کا ٹرینڈ دیکھ لیں, آپ ایجپٹ کا ٹرینڈ دیکھ لیں, اور میں آپ کو 20 ممالک, وائی ڈز اٹ میٹر؟ پاکستان میٹر کیوں کرتا؟ دیکھیے, یہ اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی کمپلیکس ہے. اگر ہم ہیٹی ہوتے ہیں, یہ آئیوری کوسٹ ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی بات تو ہماری لوکیشن ہے, دوسری ہماری سائز ہے, تیسری جو ہے ہم نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہیں, چوتھی جو ہے ہم انڈیا کے ہمسائے ہیں, چین کے نیبر ہیں, گلف کے ماؤتھ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم چوک کر سکتے ہیں. ایران ایک دوسرا ایسپائرنگ پاور ہے نیوکلیئر ویپنز کا, اس کے بھی ہم نیبر ہیں. افغانستان میں نیٹو اور امریکہ جو ہے 1.5 لاکھ فوجی اس کے انوالڈ ہیں 10 سال سے, اس کے بھی ہم نیبر ہیں. تو آبویسلی شاید ایسا محسوس ہمیں ہو جب امریکنز کہتے ہیں کہ یہ ایپی سینٹر آف گلوبل ٹیررزم ہے, ہمیں پسند نہیں ہے. مگر آج دیکھیں فورن پالیسی نے دوبارہ جو شائع کی ہے لسٹ فیلڈ سٹیٹس کی, ہم پھر ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ موجود ہیں امنگسٹ دی 12th ہے, مگر باقی 11 تو ریلیونٹ سٹیٹس ہیں نا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو وی آر ایکچولی این امپورٹنٹ کنٹری. دیکھیں 60 سال ہم نے, I would contest those figures because کیا indicators انہوں نے نہیں دیکھیں, we are not entering into a debate on that. Talat's question was کہ what is the global perception کیا ہے. perception ہمارے بارے میں ہے کہ we are deeply worrying. اور انفارچونیٹلی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 3 سال میں سارے بیرومیٹرز جو ہیں وہ اور ڈیٹیوریٹ کیے ہیں. کس کے بیرومیٹرز؟ سارے, ایلوکیشن فار ایڈوکیشن, ایلوکیشن فار ہیلتھ, آپ سوشل سروسز کی آپ پرفارمنس دیکھیں, انسٹیٹیوشنل فیلیئرز کی دیکھیں, جوڈیشری کو ڈیفائی نہیں کیا جا رہا ہے, کمپلائنس بھی نہیں ہو رہی ہے. اور ایسا معلوم ہو جا رہا ہے کہ شاید کوئی پری پلانڈ طریقے سے جتنے ریکگنائزڈ کرپٹ ہیں, ہاف کنوکٹڈ لوگ ہیں, انہیں لا کے اپوائنٹمنٹ دیا جا رہا ہے. یہ کیا میسج آ بھیج رہے ہیں؟ یہ امپریشن, چلیے آپ اس کو کمنٹ کریں. لیٹ می گو ٹو خواجہ صاحب ایٹ دس پوائنٹ. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ انٹرنیشنل پرسپشن ہے, یعنی دونوں طرف نواز لیگ بول رہی ہے. نہیں, یہ خواجہ صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ اگر آپ انٹرنیشنل پرسپشن کو ریورس اگر ہم نہیں کر پائے تو اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ریورس نہیں کر پائے؟ ایک خبر جو ہے وہ اتنی بڑی پاکستان کے مستقبل کے اوپر ایک خبر سوالیہ نشان کیوں بن جاتی؟ طلعت, ایک پہلے بنیادی بات جو ہے وہ ضرور سیٹل کرنی چاہیے. یہ جو ہم کئی دہائیوں سے ان اسٹیٹ آف ڈینائل جو ہے نا, یہ سارا سائیکل بریک ہونا چاہیے. ہم تمام تر اپنے جو علز ہیں یا ہماری جو مصیبتیں ہیں یا ہماری پرابلمز جو ہیں وہ کسی اور کی دہلیز پہ جا کے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بنیادی بات ہے. پہلے تو اس اسٹیٹ میں سے نکلنا چاہیے, اس مائنڈ سیٹ میں سے نکلنا چاہیے کہ اسرائیل ہمارے جو ہے وہ دکھوں کا سبب ہے, یا واشنگٹن ہے, یا دلی ہے, یا کابل ہے. یہ اس میں سے کوئی بات درست نہیں ہے. میں بنیادی طور پہ اس سے نہایت ادب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. ہماری تمام تر بیماریاں جو ہیں, ہماری تمام تر جو خامیاں ہیں وہ فرام ودن ہیں. وہ ہماری ذات کی ہیں, ہمارے سسٹم کی ہیں, ہماری فیلیئرز کی ہیں. وہ سیاستدانوں کی فیلیئرز ہوں یا فوجیوں کی فیلیئرز ہوں یا معاشرے کی فیلیئرز ہوں, لیکن فیلیئرز ہماری ہیں. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ کس کی زیادہ ہے, کس کی کم ہے, لیکن ایک چیز جو ہے پہلے مسلمہ ہے کہ یہ تمام تر فیلیئرز ہماری اپنی فیلیئرز ہیں. جب تک ہم یہ چیز تسلیم نہیں کریں گے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور اصلاح جو ہے وہ اسی وقت ہو سکتی جب کنفیشن ہو. کنفیشن یہاں پہ ہے کوئی نہیں ہے. پہلے جو ہے وہ کسی فورن کنٹری کو ڈھونڈتے ہیں بلیم کرنے کے لیے. اس کے بعد آپس میں جو ہے چھوٹا موٹا اگر بلیم ہے بھی تو ایک ادارہ دوسرے ادارے پہ ڈالتا رہتا ہے. اب یہ اندرونی طور پر دیکھیں, اگر اندرونی آپ نے آئیڈینٹیفائی ٹھیک کیا اور شہری باوجود اس کے کہہ رہی تھی کہ دونوں طرف سے پی ایم ایل این بول رہی ہے, آپ اتفاق بھی کریں, سیدھے ہاتھ پہ جو پی ایم ایل این والے نے بات کی اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں. دیکھیں ہاں, جو خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل. سب سے پہلے سوری آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنے آرگومنٹ کو کمپلیٹ کرتا ہوں, تھوڑا سا شاشا جی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے. میں دیکھیں سب سے بڑا جو فیلئر ہے ہمارا
وہ گورننس کا فیلئر ہے. جو ہمارا انٹرنل فیلئر ہے وہ گورننس کا فیلئر ہے. اگر فوج آتی ہے تو فوج اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے, اپنے سلسلے کو درست کرنے کے لیے, وہ بھی گورننس کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ جو ہے سیاسی پارٹیاں بناتی رہتی ہے, جوڑ توڑ کرتی رہتی ہے, ہر قسم کا گند جو ہے وہ کرتی رہتی ہے. اس کے بعد جو ہے سویلینز آتے ہیں, جو سویلینز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے, اپنی سیاسی پوزیشن جو ہے مستحکم کرنے کے لیے, اس کے لیے پاپڑ بیلتے رہتے ہیں. گورننس کا ان کو بھی کوئی خیال نہیں ہوتا. اب گورننس جو ہے آپ ڈیفائن کریں گے جی کہ گورننس کیا ہے. گورننس میں جو یہ ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ ساری کی ساری گورننس کا حصہ ہیں. اس میں ایجوکیشن بھی ہے, اس میں ہیلتھ بھی ہے, اس میں لا اینڈ آرڈر بھی ہے. ذرا بات کو سمیٹتے ہوئے شہری کو لیٹ می ہینڈ اوور. شہری, انتہا پسندی جو ہے بیسیکلی ایبسنس آف گورننس, دیٹ از ون آف دا مین ریزنز, ناٹ جسٹ ایبسنس. مگر میں خواجہ صاحب کی بات آگے لے جاتے ہوئے ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیے ہمیں بالکل اسٹیٹ آف ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے. اور سوشل سیکٹرز کی وہ بات کر رہے تھے, ایبسنس آف گورننس صرف سوشل سیکٹرز میں نہیں ہوتا. آپ جس بات کی طرف اپنا اشارہ کر رہے ہیں وہ دہشت گردی ہے. ایبسنس آف گورننس دہشت گردی کو بھی وجود دیتی ہے اور اس کو ایک جگہ دیتی ہے, اسپیس دیتی ہے, پروموٹ کرتی ہے. اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں اپنے فیلیئرز اکنالج کرنا یہ بہت ایک مثبت اور جمہوری ٹرینڈ ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے جو رپورٹ ریلیز ہوئی ہے, ایجوکیشن ٹاسک فورس چیلنج جو ہے کرائسس ان ایجوکیشن, وہ تو حکومت کی طرف سے ریلیز ہوئی ہے اور یہ ایکشن نہیں ہوا, اس کو ویلکم کرنا چاہیے, ایکشن بھی لینا چاہیے. گورن کس نے کرنا ہے نا, اصل بنیادی مسئلہ یہ گورن کس نے, وہ ایک بریگیڈیئر آرمی کے اندر پکڑا گیا, میرا تو ویو یہ ہے پولیس میں, بیوروکریسی کے اندر. ہم بڑی تیزی سے ایجوکیشن صوبوں کو ڈیوالو کر رہے ہیں. اب صوبے اگری نہیں کریں گے مگر کیوریکولم وغیرہ ہمیں ضرور اس کا مطالعہ. لیکن پاکستان گورن نہیں ہے نا, یہ اچھا گورن نہیں ہے. گورننس کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اٹس اے کوسچن آف ویئر یو وانٹ ٹو emphasize. I see it as a challenge, you see it as, not you, as a failure. The foreign policy sees it as failure, I see it as a challenge. مجھے پاکستان میں رہنا ہے, مجھے یہاں امید کہیں نہ کہیں روز صبح اٹھ کے اپنے آپ کو دینی ہے, آپ کو بھی دینی ہے, اور کچھ اس کے بارے میں کرنا ہے. حقائق پر بنیاد کرے گی نا, جی حقائق سے تو آپ منہ نہیں موڑ سکتے. دیکھیں 2 سال ہوئے, وہ قانون سازی جس کے ذریعے آپ نے مبینہ دہشت گردوں کو کٹہرے میں لانا تھا, وہ پینڈنگ ہے for 2 years. میں بار بار اس کو emphasize کرتا ہوں. I want to talk about that کہ کالعدم تنظیمیں بھی ہیں جن کے لوگوں کو پچھلے سال جگہ دی گئی ہے, اسپیس دی گئی ہے, وہ انہوں نے مظاہرے کیے ہیں وغیرہ, اس پر سب نے کامنٹ تو گورن کرے نا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے ہمیں بھی طے کرنا ہوگا کہ یہ گورننس کی صرف بات نہیں ہے, ہمیں اپنی سیکیورٹی پالیسی کو بھی بہت اسکوئرلی فیس کرنا ہوگا کہ ہم کس کو چھوٹ دینا چاہتے ہیں, کس کو ڈھیل دینا چاہتے ہیں. ون مور تھنگ آئی وانٹ ٹو سے نو, کہ جی ریمیڈی کی طرف ہم جا بھی سکتے ہیں. آئی تھنک کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں. لیجسلیشن میں کیا وسائل لگتے ہیں؟ لیجسلیشن کی بات نہیں ہے. یو ڈو نیڈ اے نیو لا, یو نیڈ این اینٹی ٹیرر لا. یہ جو ملٹری بھی جس طرح وہاں کام کر رہی ہے ٹرائبل ایجنسیز میں, ان سے پوچھئے کہ وہ کسی جب ججز کے پاس جاتا ہے تو کیا کنوکشنز ہوتی ہیں. اچھا چلیں اس کے اوپر اب are you able to even سارے اکویٹلز ہوتے ہیں. لا کی وجہ دیکھیں نا, آپ نے لائر صاحب بنایا, پھر پروسیکیوشن کے پاس ایویڈنس اکٹھا کرنے کا نہیں ہے, پولیس کی ریفارم جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کے جج پورے نہیں ہیں. and I can go on quoting examples. We can go on, absolutely. تو کہاں سے شروع کریں, آغاز اگر کرنا. ابھی بجٹ میں یہ بات ہوئی ہے, کل ہی ہوئی ہے کہ جی we are making a new law for anti-terrorism, but اس پہ بھی آپ کو ہیومن رائٹس تنظیمز کی طرف سے objection آئے گا, آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. کہ ایسا لا ہو کہ تفریق کرے بٹوین دونوں پی ایم ایل این مبینہ طور پر ان سے زیادہ ٹائم لے لیا. میں کیا کروں جی, گو ایڈ. سٹارٹ ریمیڈی اگر کرنی کہاں سے کرنا ہے, ذرا اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے نا, اگر ہم نے اس ٹرینڈ کو ریورس کرنا ہے, پرسپشن کو چینج کرنا ہے. حکومت کو سارے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا لے کر کے یہ اسے ایک نیشنل چیلنج کے طور پر سے ایک پالیسی فریم کرنا ہوگا اور گورن کرنا ہوگا. مجھے شکایت نہیں ہوتی اگر بیڈ گورننس ہوتی, مجھے
افسوس اور شکایت یہ ہے کہ گورننس ہی نہیں ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, نہ پریزیڈنٹ نہ پرائم منسٹر, کسی کو ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ they have lost a minutes of their sleep. کوئی پیرس چلا جاتا ہے, کوئی کہیں اور نکل جاتا ہے. حکومت کو اور سارے پولیٹیکل پارٹیز کو, سارے سول سرونٹس کو, سول سوسائٹی کو, پورے نیشن کو اب ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ this is not a challenge to one party or the other, this is a challenge to the very existence of the state.